अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़िया कार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, इमरान खान का कहना है कि मुझसे घड़ी के बारे में ना पूछा जाए, मुझसे घड़ी के बारे में कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि ये मेरी घड़ी है, ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी और मेरी मर्ज़ी। आप क्या कहते हैं कि ये इमरान खान का ये कहना दुरुस्त है? खान साहब जो है ना, बादशाह आदमी है। खान साहब जो कहना चाहते हैं कुछ दिनों बाद कुछ और बात करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और बातें करते हैं। असल में वो ये चाहते हैं कि जो मैं कहूँ बस उसी पे दुनिया लग जाए, उसी पे अवाम शुरू हो जाए, उसी पे इदारे काम करें। खान साहब की ये भूल है कि ये घड़ी जो है खान साहब, ये आपको नहीं मिली। ये जो पाकिस्तान के मनसब पर बैठा होता है आदमी, जैसे आप वज़ीर आज़म बने थे, ये वज़ीर आज़म को दी गया तोहफ़ा है। बैरून ममालिक से जो भी तोहफे मिलते हैं ये आपकी नहीं होती, ये तोहफ़ा दिया जाता है उस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के मनसब को दिया जाता है। आपको नहीं दिया जाता, ये मनसब को दिया जाता है। और ये आपने अपना ज़ाती मतलब अपना बना लिया है कि मेरी ज़ाती घड़ी है। ये ज़ाती आपकी नहीं हुई, ये तोशाखाना में जाता है। ये जो भी तोहफ़ा दिया जाता है तोशाखाना में जमा किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी जो रेट होते हैं, जो एक तोशाखाना का कानून है, वादे ज़वाबत, उसके मुताबिक फिर वो चीज़ लेता है। वज़ीर आज़म ले या वज़ीर ले या कोई भी ले सकता है। लेकिन आपने तो अजीब ही बात कर दी कल, अगर ये मेरी ज़ाती है, तो आपकी कहाँ से ज़ाती हो गई भाई? अगर ये आपकी ज़ाती हैं तो फिर तो आप इल्ज़ाम लगाते थे यूसुफ रज़ा गिलानी पे भी, आप नवाज शरीफ पे लगाते थे, ज़रदारी साहब पे लगाते थे, तो वो फिर उनकी भी उनकी मर्ज़ी, फिर उन्हीं की चीज़ें थी ना, उन पर आप क्यों इल्ज़ाम लगाते थे? यानी आपका ये दोहरा म्यार कब ख़त्म होगा? खान साहब का दोहरा म्यार ये मतलब 2014 से चल रहा है, और कभी क्या बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। लोग या तो हंसते हैं या रोएं या क्या करें। कि खान साहब कुछ दिन पहले ये कहते थे, अखा जी हमने घड़ी क़वाद ज़वाबित के मुताबिक बेची है, मैंने क़वाद ज़वाबित को फॉलो किया है। अब कहते हैं ये मेरी घड़ी है, मेरी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी नहीं है खान साहब, ये घड़ी जो है ये रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, और अगर आपने उससे बेची है तो उसके क़वाद ज़वाबित को आपने फॉलो नहीं किया, तो आप ये किस तरह कहते हैं ये मेरी है? ये आप बात ना करें। ये आप जो बात कर रहे हैं ये आप सरासन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये आपकी घड़ी नहीं है, ये आप अपने ज़हन नशीं कर लें। अच्छा बात साहब, खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को की तारीफ़ करते हुए कहा कि आसिम मुनीर बहुत अच्छे इंसान और हम इन्हें टाइम देते हैं, इसका क्या मतलब है? लेकिन ना खान साहब ऐसे कल बात कर रहे थे जैसे इन्होंने आसम साहब को जो है ना, जनरल आसम को इन्होंने लगाया है। मतलब अखा जी इनको टाइम देते हैं। भाई आप कौन होते हैं टाइम देने वाले? भाई वो एक कानून के मुताबिक बनाए गए आइन और कानून के मुताबिक वो उनको वज़ीर आज़म ने नामज़द किया और सदर ममलकत ने साइन किया, समरी हुई गई, वो वापस आई और वो अपने ओहदे पे चले गए। और आप कहते हैं जी इनको टाइम दे। मतलब आप क्या आपका क्या कहने का मतलब है कि टाइम दे, उसके बाद फिर इन पर भी यानी इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर देंगे? या कोई बंदे को तो बख्श दें यार, कोई बंदा तो छोड़ दें। खान साहब, बाजवा साहब को आपने यानी वो लताड़ के रख दिया। आखिर बाजवा साहब ने गेम कर दी मेरे साथ, बाजवा साहब मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। भाई एहसान फरामोश तो आप हैं भाई। बाजवा साहब ने जितने एहसानात खान साहब के साथ किए हैं ना, इतने एहसानात किसी बंदे के साथ नहीं हुए, किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं हुए जितने बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ एहसानात किए हैं। लेकिन ये एहसान फरामोशी खान साहब की ना शुरू से चलती आ रही है। एक बात ये लिख लें कि खान साहब के साथ जो नेकी करेगा, जो एहसान करेगा, उसको एहसान फरामोशी का बदला मिलेगा, वो एहसान फरामोशी की सूरत में मिलेगा। यानी खान साहब के पास इतना ज़र्फ़ नहीं है कि वो कहें जी बाजवा साहब हमें हमारे साथ बड़ी उन्होंने मदद की हर तरफ। अभी कोई 2-4 महीने पहले इतनी तारीफ़ें कर रहे थे उनकी, और अभी वो जब रिटायर हुआ तो उनको दिल लतराना शुरू हो गया। यार ये कोई तरीका है कि बाजवा साहब को अगर कोई घटिया बात करे या इल्ज़ामात लगाए या कोई बात उसके उनके खिलाफ मुहिम चलाए, वो मुस्लिम लीग नून वाले चलाएं ना।
جن کے ساتھ باجوہ صاحب نے یعنی اس حد تک چلے گئے کہ ان کے جو سربراہ ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو انہوں نے ایک بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر نائل کروایا، پھر ان کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈالا، پھر ان کے خاندان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ساروں کو کوئی کس جیل میں، کوئی کدھر ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا، رانا ثناء اللہ گیا یعنی ایک منشیات ڈال کے اس کو اندر کیا، شاہد خاقان صاحب ہیں، کتنوں کے ساتھ یہ کہیں دیکھا ہے آپ نے مسلم لیگ نون والوں کو کہ وہ باجوہ صاحب کو کوئی گالی دیتے ہوئے نظر آئے؟ یعنی وہ نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہے باجوہ صاحب چلے گئے، حالانکہ ان کو گالی ان کو دینے چاہیے، ان کو خلاف بیانات دینے چاہیے۔ صاحب یہ جب باجوہ صاحب تھے چیف سے تو اس وقت تو ان کے بارے میں بولتے رہے، نون لیگ کے بارے میں بھی نہیں دیکھیں نا، جب وہ تھے نا اس وقت وہ کہہ رہے تھے، اور اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی کو بالکل دیوار سے لگا کے دوسری پارٹی کو آسمانوں پہ چڑھا رہے ہیں، تو یہ باجوہ صاحب غلط کر رہے ہیں، جو جینون کام ہے نا وہ کریں۔ ابھی جعلی مقدمات پہ تو بولیں گے نا، جب جعلی مقدمات جب کوئی بنائے گا ابھی اس پہ بھی وہ نہ بولیں، تو وہ تو اس صورت بولتے تھے۔ اب جو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو جب وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے ہیں تو خان صاحب اور اس کی ٹیم اور سب نے ان کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ یہ جو رویہ نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کو نون والوں کو اگر کریں تو نون والے کریں نا، سب سے زیادہ تنقید کریں تو نون والے کریں، کیونکہ ان کے ساتھ تو جینون چیزیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ تو یہ برتاؤ کیا گیا ہے نا، دنیا نے دیکھا ہے۔ لیکن آج ابھی دیکھیں نا، یہ نواز شریف صاحب کا بیان آیا ہے، انہوں نے دیکھا کہیں نام کسی کا لیا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ملک تباہ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس عمران خان کو لایا گیا، اقتدار کے لیے لایا گیا، راستہ صاف کیا گیا، راستہ ملک تباہ کر دیا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ملک تباہ کر دی انہوں نے سے کیا، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ خان صاحب ہی ہے نا، جب آئے تھے اس وقت تو جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت تو اسٹیبل تھا، ڈالر بھی اسٹیبل تھا، مہنگائی بھی تھی، استحکام بھی تھا، سب کچھ تھا۔ انہوں نے خان صاحب نے جو ایک جھانسا دیا نا باجوہ صاحب کو کہ میرے پاس 200 افراد جو معاشی لوگ ہیں، افراد کی ٹیم ہے میرے پاس، وہ اس ملک کو اوپر لے جائیں گے اور اس کو بہترین کر دیں گے، اس سے بھی اچھا کر دیں گے، وہ اسے جھانسے میں آگے انہوں نے ان کو اقتدار میں لایا، سب کچھ روند کے رکھ دیا باجوہ صاحب نے۔ لیکن اب باجوہ صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے نا، مجھے تو یقین کریں مجھے تو بڑی خوشی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ عمران خان جو ہے نا جو کچھ باجوہ صاحب سے کر رہا ہے نا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ اس شخص کے ساتھ جو بندہ احسان کرے گا اس کا یہی اشر ہوگا۔ بھائی پچھلی آپ تاریخ دیکھ لیں نا، عمران خان صاحب کی پچھلی تاریخ دیکھ لیں کہ کیا جس نے اس کے ساتھ کیا، احسان کیا، اسی کے ساتھ اس نے دغا کیا، اسی کو یہ کس یعنی جیسے آستین کا سانپ ہوتا ہے تو وہ اس کو آپ پالتے رہو اور بعد میں وہ ڈسنا شروع ہو جائے، یہ خان صاحب نے وہ کام شروع کر دیے ہیں۔ بھائی یار کسی کو تو چھوڑ دو یار، وہ باجوہ صاحب لے کے آئے ہیں، باجوہ صاحب سب کچھ کیا انہوں نے آپ کو اقتدار میں لانے۔ آپ خود کہہ رہے تھے ہاں جی ہماری باجوہ صاحب نے بڑی سپورٹ کی، حمایت کی، ہر جگہ میرے کام آئے، آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ عوض صاحب عمران خان کی ڈیڈ لائن تھی کہ دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دیں گے، اب وہ کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا جو پنجاب کی اسمبلیاں ہیں نا وہ عمران خان نہیں توڑ سکتے، جو توڑنے والے ہیں نا وہ توڑیں گے، اور توڑنے والے کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے پرویز الہی، اور وہ صاف انہوں نے کہہ دیا جی مارچ تک میں کچھ نہیں کر سکتا، 4 مہینے تو اسمبلیاں کہیں نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، انہوں نے بیان دے دیا۔ اب یہ خان صاحب کہہ رہے نہیں مجھے انہوں نے کہا ہے جب آپ کہیں گے کریں گے کر دیں گے۔ بھائی وہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ کھلاڑی ہیں، وہ سیاست کے بڑے کھلاڑی لوگ ہیں، وہ اتنی جلدی اپنے پاس آئی ہوئی سیٹ کو اتنی جلدی نہیں دیں گے، وہ کم از کم چاہتے ہیں کہ ہم اتنا ٹائم لگائیں کہ جہاں ہمارے حلقے ہیں جہاں سے ہم نے الیکشن لڑنے ہیں ان لوگوں کو ہم نوازیں، وہاں پر کچھ نہ کچھ کام کریں، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کریں، کوئی اسکول تعمیر کریں، کوئی کالج یونیورسٹی، کوئی ایسی چیز جس سے لوگ خوش ہوں اور ہمیں ووٹ دیں۔ وہ اپنی اگلے الیکشن کی راہ ہموار کر رہے ہیں نا، وہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار نہیں کر رہے، اپنے جو 2 4 6 بندے ہیں ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ابھی جب پورا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے
وہ سارا جو گجرات میں لگایا جا رہا ہے، گجرات کے ارد گرد جتنے بھی حلقے ہیں وہاں لگایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑنے. تو یہ خان صاحب کی بھول ہے کہ جی میں کہوں گا اور اسمبلیاں توڑ دیں گے. اسمبلیاں اتنی جلدی نہ ٹوٹنے والی ہیں اور نہ تو کوئی توڑے گا. اگر کوئی توڑے گا بھی تو حکومت الیکشن کرا دے گی، اور وہ الیکشن جب ہوں گے تو وفاق تو رہے گی نا، وفاق تو نہیں ٹوٹے گا. تو وفاق جب نہیں ٹوٹے گا تو وہاں پر وفاق کے نمائندے جو ہوں گے، جو ایم این اے ہیں، جو منسٹر ہیں، وہ ظاہر ہے انفلوئنس تو کریں گے نا الیکشنوں میں. تو وہ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ پرویز الہی صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے. اچھا، اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہے پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا؟ بالکل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور جیسے ہی ٹوٹیں گی نواز شریف پاکستان کے اندر ہوں گے، اور نواز شریف جو ہے لیڈ کریں گے مسلم لیگ نون کو اور مریم. اور پھر آپ دیکھیں گے جب دنگل لگے گا اس وقت پتہ چلے گا. ابھی تو وہ خان صاحب اکیلے ہیں، وہ جی میں مقبول ہوں، میں یہ ان کی بھول ہے، یہ وہم ہے خان صاحب کو کہ بھائی میں مقبول ہوں اور میں ہی بس یہاں. جب آپ اکیلا گھوڑا دوڑائیں گے نا میدان میں تو آپ کو اکیلا وہی دوڑتا ہوا نظر آئے گا گھوڑا. ظاہر ہے وہی تیز دوڑ رہا ہے یا آہستہ دوڑ رہا ہوگا تو ایک ہی. جب اس کے ساتھ گھوڑا دوڑے گا تو پھر پتہ چلے گا نا کتنا تیز دوڑ رہا ہے. تو ابھی ایک ہی گھوڑا ہے میدان میں، جب دوسرا گھوڑا آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ خان صاحب کتنے پانی میں. اتنی جلدی خان صاحب کو جو ہے نا پنجاب، پہلے بھی اسی طرح نون جیتی ہوئی تھی پنجاب، لیکن اس کو دیا گیا، پی ٹی آئی کو دیا گیا پنجاب، کیونکہ پی ٹی آئی پنجاب کے بغیر حکومت نہیں کر سکتی تھی، لہذا اس کو دیا گیا. حالانکہ نون والے جیت چکے تھے پنجاب میں اور ان کی حکومت بنی ہوئی تھی، لیکن نہیں بنانے دی گئی. تو اس دفعہ جو ہے نا نواز شریف آ جائیں گے اور مریم بھی ہوگی، اور پھر وہ جب دنگل لگے گا پھر دیکھنا خان صاحب کب تک امکان ہے نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد؟ دیکھیں نہیں خان صاحب نواز شریف صاحب جو ہے نا بس یہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے یا تو وہ ٹوٹے گی تو وہ آ جائیں گے، نہیں ٹوٹی تو اس میں تبدیلی آئے گی. اور پنجاب جو ہے جب نون کے ہاتھ میں آئے گا تو نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں ہوں گے. شکریہ بس صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.